تو عورت پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، رہنمائی فرما دیں۔ جی، کسی عورت کو طلاق ہو چکی ہے، کیا زکوٰۃ بھی وہ ادا کرے گی؟ اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ عورت شادی شدہ ہے یا کنواری ہے یا بیوہ ہے یا طلاق ہو چکی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور نصاب کی پوری شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو بیوہ ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے پہلے سوال ہوا تھا کہ عورت کے پاس زیور تو ہے مگر وہ کماتی نہیں ہے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کے پاس زیور ہے مگر اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ صاحب نصاب ہے، نصاب کی مقدار اس کے پاس سونا موجود ہے یا سونے کے ساتھ رقم بھی موجود ہے، تو مطلقہ ہونے کی وجہ سے، طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم شرعی تبدیل نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو کرنا ہوگی۔ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، لوگوں کے بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ بیوہ کو تو زکاتیں دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر، کیا بیوہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے کہ بس جو بیوہ عورت ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، ایسے؟ دیکھیں، بیوہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے تو نہیں ہے، مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر اس کے پاس اتنی جمع پونجی موجود نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہوا ہے کہ جو بیوہ ہے بس اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ بیوہ ہے تو جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، یعنی اس کے پاس اتنی مقدار میں اگر سونا موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، جیسے ابھی کم و بیش 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ 1,35,000 روپے کے قریب پہنچ رہی ہے، تو جب اس کے پاس اتنا سونا موجود ہے یا اتنے پیسے موجود ہیں یا ضرورت سے زائد اتنا سامان اس کے پاس موجود ہے تو پھر اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، چاندی کی قیمت اوپر نیچے یہ ہوتی رہتی ہے، 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے دیکھنا ہے، اتنا اس کے پاس قیمت موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، یا بیوہ عورتیں ہیں یا گھر کی اور بھی کوئی خواتین ہیں تو ان کے پاس جہیز کے سامان بھی دیکھے جائیں گے کہ وہ بھی حاجت سے زائد جو سامان ہے تو وہ بھی اس میں شمار کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جب زکوٰۃ دینی ہے نا، یعنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرے پاس اگر حاجت سے زائد کچھ سامان رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ضروری نہیں کہ وہ مال زکوٰۃ بھی ہو۔ مثلا کسی کی حاجت میں اگر بالفرض 1 الماری ہے تو اس کے پاس 6 الماریاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی حاجت میں اگر 5 سوٹ ہیں، 4 سوٹ ہیں اور اس کے پاس 20 سوٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان 20 سوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ یہ ایکسٹرا رکھے ہوئے ان پہ زکوٰۃ نکالو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی ہے، جو شرعی فقیر ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو اس میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر حاجت سے زائد سامان بھی پلس کیا جائے گا، اس کا بھی حساب کتاب وہ یوں بنایا جائے گا، اور ان کی مجموعی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن گئی تو زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکیں گے، اور اگر مجموعی قیمت اس سے کم ہے، اتنا نہیں نصاب ہوتا، تو پھر آپ زکوٰۃ اس کو دے پائیں گے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جتنی محنت سے مال کماتے ہیں، میں کہتا ہوں زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کچھ محنت لگائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں، مگر اس کی ادائیگی کے اندر ایسی کمی کوتاہی چھوڑ جاتے گئے، اور یا میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا، لیکن ایک لوگوں کے بعض کا طبیعتیں یوں بھی ہیں کہ بس جان چھڑائیں یا دے دیں، جو بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے آپ پر فرض اگر کی ہے، جو نصاب والے ہیں، جو مالدار ہیں، تو پھر اس فرائض کی ادائیگی بھی درست طریقے سے ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کبھی ہم کہیں کہ 4 رکعت کی جگہ میں 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، چلیں بھی 3 تو پڑھ لیے نا، وہ دیکھو ایک بندہ تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تو 3 پڑھی ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ میں ایک جگہ گیا، ماجد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی حساب کتاب نہیں ہوتا، اگر بندہ زکوٰۃ ٹھیک ہے سارا سال کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، حساب کتاب نہیں کرتا، تو اب اس میں کیا حرج ہے، دی تو ہے نا، اس نے پورا سال ہی دیتا رہتا ہے، جب بھی کوئی مجبور ملا ہے، یہ وہ ملا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ محترم، اگر آپ کسی چیز کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، میں اس کی کوئی صورت آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ جس جاب میں یا جس آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، آپ نے مختلف لوگوں کے کھاتے بنائے ہوئے ہیں تو بھائی چھوڑ دو، آپ ان کو بھی ذرا ڈیلیٹ کر دیں، بولے یار کبھی وہ دے دیتے، کبھی میں دے دیتا ہوں، کبھی میرے پاس پیسے آ جاتے، کبھی نہیں آتے، تو چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ بولے نہیں، حساب کتاب تو کرتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ زکوٰۃ کے لیے جملہ کہہ دیا جاتا ہے، ہاں، بقیہ جو حساب کتاب ہے وہ ہوتے ہی ہیں عام طور پر۔ ہاں، باقی اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں بعض اوقات لوگوں کو مشکل بھی درپیش ہوتی ہے کہ سامنے والے سے پوچھیں کیسے کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا شریعت مطہرہ نے یہ اصول بیان کیا ہے
کہ ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ کو کنفرمیشن ہو جائے، آپ کو کنفرم ہو جائے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن رہا ہے یا وہ زکوٰۃ کا مستحق بن رہا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت شریعت نے یہ بیان کی ہے کہ آپ کا ملازم ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو یوں بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے، اس کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں، تو پھر آپ خود سے سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح کی اس کی جاب ہے، جس طرح کا اس کا کام ہے، جس طرح کے اس کے اخراجات ہیں، آپ نے اچھی طرح سے سوچ بچار کر لی اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یہ شریف فقیر ہے، تو اچھی طرح سے سوچ بچار کرنے کے بعد، یعنی اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکتی، اچھی طرح سوچ بچار کر لی اور سوچ بچار کرنے کے بعد اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہو جائے گی، یعنی بالکل یا آنکھ بند بھی نہ کریں، ایسا جی۔ نہیں ہے کہ آپ جہاں مرضی آپ وہ خرچ کرتے رہیں، اور جہاں شریعت مطہرہ نے عزت نفس لوگوں کے اس کا بھی خیال رکھنے کا ظاہر ہمیں حکم دیا ہے، تبھی تو کہا ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ قرض کہہ کر دے دی تو بھی ادا ہو جائے گی، تحفہ کہہ کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی، آپ عیدی کہہ کر دیں تو بھی ادا ہو جائے گی، آپ مدد کہہ کر دیں تو بھی ادا ہو جائے گی۔ دل میں نیت ہو زکوٰۃ کی، دل میں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ ان الفاظ کو کیوں بیان کیا گیا کہ سامنے والے کی عزت نفس کا بھی خیال ہے ملحوظ رہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن مطلقاً ایسی آنکھیں بند نہ کر لیں کہ کئی لوگ ماجد صاحب 20 سال سے لگے ہوئے نا، کہ 20 سال سے وہ دے رہے ہیں، ان کے والد کو دے رہے تھے، اب اولاد بھی شریف فقیر ہے، اس کے بعد بھی ہیں، اچھا ان کے ابو کہتے ہیں نہیں ہم چکے ان کے ابو کو دے رہے تھے، اب ان کے بچے، اب یار یہ کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہوا ابھی تک، ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہوا ہو، ایسی ہی پوزیشن میں چل رہے ہوں، لیکن تھوڑا سا غور فکر کر لیں، تھوڑا سا غور فکر کر لیں، تو ایسا نہیں کہ ہر سال